أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين لا یستأذنک نہیں اجازت مانگتے، نہیں رخصت مانگتے، الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، وہ آپ سے کبھی بھی یہ اجازت نہیں مانگیں گے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، اس کا جواب دینا اس پہ فرض ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جس حال میں بھی کسی کو بلاتے تھے، فرض تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے، ان کی بات مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسے ہو جاتا نا کہ دیکھیے آپ سے اجازت، تو وہ لوگ تو اجازت طلب ہی نہیں کرتے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، کس بات سے؟ ان یجاہدوا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، باموالہم وانفسہم اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے، شدید محنت خدا کی راہ میں کریں، جہاد کریں۔ وہ تو آپ سے کبھی بھی رخصت نہیں مانگتے، وہ تو کبھی بھی درخواست لے کے نہیں آتے، کوئی بہانہ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف اور منقبت اللہ نے یہاں بیان کی، کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اور پوچھنے آئے ہی نہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں جائیں یا نہ جائیں، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو شکوہ بھی ہے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں سوائے عورتوں کے اور بچوں کے اور منافقین کے کوئی نہیں نظر آتا، آپ مجھے کس طرح چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد مدینہ منورہ میں ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور حضرت ہارون ان کے بعد رہ گئے تھے، سوائے اس کے کہ میرے بعد اب نبوت نہیں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بات واضح فرما دی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی جانوں سے، اپنے مال سے خدا کی راہ میں شدید محنت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کی دو قسمیں قرآن نے کر دی کئی جگہ پر، اور یہاں بھی کہ جہاد مال سے بھی ہوا کرتا ہے اور جہاد جان سے بھی ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح تیسری قسم حدیث میں آئی ہے نسائی کی روایت میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرو کافروں کے ساتھ اپنے اموال سے، اپنی جانوں سے، وبألسنتکم اور اپنی زبانوں سے۔ تو زبان سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے تقریر ہی کرے، کیونکہ زبان سے یہی چیز کر سکتا ہے نا، یا ترغیب دلا سکتا ہے، بہرحال بولنا ہی مطلب نہیں ہے، صرف اس بولنے کے معاملے میں تحریر بھی شامل ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی مستقل عمر بھر یہ کام کرتا رہتا ہے کہ اسلام پہ تحریری اعتبار سے کسی نے بھی حملہ کیا ہے، وہ اس کا جواب دینے بیٹھ جاتا ہے، یہ اس انسان کی بہت بڑی نیکی ہے، کاوش ہے اور کوشش ہے کہ اس انسان نے ان کے خلاف جہاد کیا، کافروں کے خلاف۔ بزرگوں میں کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے کافروں کی بجائے، یعنی حقیقی جو یہودی اور عیسائی عام طور پہ کافر سمجھے جاتے ہیں یا ہندو اور سکھ سمجھے جاتے ہیں، ان کی بجائے انہوں نے مرزائیوں کے خلاف جہاد کیا۔ اب وہ جو جہاد تھا وہ قلم کے ذریعے تھا، وہ تحریر کے ذریعے تھا، تقریر کے ذریعے تھا، اور اگر وہ لوگ جہاد نہ کرتے تو یہ فتنہ کہاں سے کہاں پھیل چکا ہوتا۔ ان لوگوں نے اس جہاد میں حصہ لیا، اور بلا شک و شبہ وہ بھی اللہ کے ہاں بہت قابل قبول جہاد۔ تو آدمی ہر طرح سے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگائے، جو صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ زبان سے کام نہیں کرتا، لیکن انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ پوری دنیا کے کافروں کے خلاف کام کرتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا ہے وہ اس کا جواب اپنے پاس سے دینے اور لکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس انسان کا جہاد ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور قرآن نے بتایا کہ انفسہم وہ اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو یہ زندگی اپنی صلاحیت کے ساتھ ہی تو جہاد کر رہا ہے۔ اس لیے
جہاد کا صرف یہ مفہوم لینا کہ خون بہانا ہے یا مارنا ہے وہ بہت محدود تصور ہے. عام طور پر قرآن اس کے لیے قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مارو انہیں، اور جب جہاد کا لفظ کہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کئی جگہ پر اموال اور انفس دونوں کو لے آتا ہے، یعنی اپنا پیسہ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جان اپنی صلاحیتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ. اور جان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عضو کا جسم میں ذکر فرما دیا، اور وہ تھا کہ انسان زبان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرے. مولانا محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ خلیفہ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. یہ شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کچھ ہی ان کے خلفاء تھے، لیکن ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. خواجہ میر درد بھی ان کے خلیفہ تھے، شاہ عبد العدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اسی طرح انہی کے خلیفہ تھے یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اور اسی طرح شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ تھے، اور ان کے خلیفہ تھے آگے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور ان کے خلیفہ تھے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھی. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ کچھ کام کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرزائی نبوت کی میری چادر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور تم ابھی تک انہی کاموں میں مصروف ہو. بس پھر اس کے بعد انہوں نے اتنا کام کیا، یہ بہار اور بنگال یہ دونوں صوبے انہوں نے قادیانیت سے بچا لی. قادیانی ان کے زمانے میں تلے ہوئے تھے کہ بہار اور بنگال ہمارا ہے اور ہم یہاں کے لوگوں کو قادیانی بنائیں گے، مرزائی بنائیں گے. مولانا محمد علی صاحب منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کچھ لکھا، جو ان کی خانقاہ میں مرید جاتا تھا کہتے تھے مرزائیوں کے خلاف لکھو، اتنا چھپواؤ کہ کوئی بھی آدمی جب صبح سو کے اٹھے مسلمان تو اس کے سرہانے اس کے تکیے کے پاس 1 2 3 پمفلٹ پڑے ہوئے ہوں تاکہ وہ اسے پڑھے اور اسے پتا چلے کہ مرزائیت کیا چیز ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں بزرگوں نے کی ہیں، یہ جہاد اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے. اگر وہ یہ لوگ کام نہ کرتے تو مسلمان کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے. اللہ نے فرمایا آپ سے ہرگز اس غزوہ تبوک میں وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جن کی نیتیں صاف ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ اپنے مال اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں نہ لڑیں. یہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں یہ تو کبھی بھی آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان متقی لوگوں کو، یعنی جو پرہیزگار ہیں، جن لوگوں کی نیتیں صاف ہیں، اللہ انہیں خوب جانتا ہے. یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقوی 3 چیزوں کو قرار دے دیا. ایک ایمان باللہ کو، ایک ایمان بالآخرت کو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، تو شدید محنت جو بھی اللہ کی راہ میں کرتا رہتا ہے اسے بالآخر یہ توفیق تقوی کی ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقوی کی صلاحیت اور یہ چیزیں پیدا فرما دیتے ہیں.